اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرمپ کی ہار پر مسلمانوں کا جشن کیوں؟ زوال پذیر قوم کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ہار اور کسی کی موت پر جشن مناتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اب ہم پر کوئی اور ظلم نہیں کرے گا، لیکن آنے والا کل اس سے بھی زیادہ خطرناک اور اس کی جگہ سنبھالنے والا شخص پہلے سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ امریکی صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست پر مسلمان جشن منا رہے ہیں۔ انہیں اس سے مطلب نہیں کہ اگلا صدر کون ہے، اس کی پالیسی کیا ہے، بس خوشی اس بات کی ہے کہ ٹرمپ کو شکست مل گئی۔ بھارت کے پی ایم نے جس کی حمایت کی تھی وہ ہار گیا۔ مودی ہمارا دشمن ہے اور اس کا دوست نہیں جیت سکا، اس لیے مودی کی شکست ہے۔ یہ نفسیات مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ عالمی سیاست کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ٹرمپ کی صدارت کا عہد بش اور اوباما کے مقابلے میں عالم اسلام کے لیے بہتر ثابت ہوا ہے۔ بش اور اوباما نے مشرقی وسطی کے کئی ملکوں پر چڑھائی کی، وہاں کے امن و سکون کو برباد کیا اور ابھی تک وہاں خوشحالی نہیں آ سکی ہے۔ افغانستان، عراق، لیبیا، شام، یمن، یہ سبھی پر امن اور خوشحال ممالک تھے، جہاں آج ہر طرف تباہی ہی تباہی اور خندرات ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی تشدد پر مبنی تھی، اندازہ جارحانہ تھا، لیکن دانستہ یا نادانستہ طور پر عالم اسلام کو پہلے دو صدر کے مقابلے میں اس سے کم نقصان ہوا۔ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا فیصلہ، عراق سے فوجی انخلاء کا فیصلہ اسلام کے حق میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عہد میں ترکی نے بھی عالمی سیاست میں مداخلت کر لی۔ اس وقت ترکی کی لیبیا، شام، عراق اور مصر میں براہ راست مداخلت ہے۔ قطر میں فوجی اڈہ ہے۔ مشرقی بحر روم میں یونان اور فرانس کی دھمکیوں اور شدید اعتراضات کے باوجود ترکی گیس اور تیل کی دریافت کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں ترکی واحد ملک ہے جس نے کھل کر آذربائیجان کو سپورٹ کیا۔ ٹرمپ نے کچھ مسلم ممالک پر پابندیاں لگائی، مسلمان کے خلاف سب سے بڑا فیصلہ لیا اور سینچری ڈیل پیش کر کے کہا کہ بیت المقدس اسرائیل کا حق ہے۔ امریکہ کا سیاسی نظام یہاں کے مقابلے میں کچھ مختلف ہے، وہاں یہودی کا غلبہ ہے۔ عالمی سیاست میں کسی بھی صدر کی ناکامی کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ امید مت رکھیے کہ آنے والا صدر عالم اسلام کے حق میں ٹرمپ سے اچھا ہوگا، بلکہ اس کی پالیسی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ جس طرح اوباما کی جیت پر مسلمانوں نے جشن منایا کہ یہ مسلمانوں کا مسیحا ثابت ہوگا، لیکن انہوں نے پہلے اسلام کو پر امن مذہب کہا اور اس کے بعد پورے مشرقی وسطی کو تباہی کی آگ میں جھونک دیا۔ لیبیا، یمن جیسے خوشحال ممالک کو تباہ کر دیا، شام کو خانہ جنگی میں جھونک دیا۔ نریندر مودی نے جس طرح ٹرمپ کو چائے پلایا، اسی طرح بائیڈن کو بھی اپنے ہاتھوں سے چائے پلائے گا۔ نمستے ٹرمپ کی جگہ اب ویلکم بائیڈن کا انعقاد ہوگا۔ دوستی امریکہ اور بھارت کی ہے، ٹرمپ اور مودی کی نہیں۔ بھارت میں ہی دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا ماننا تھا کہ ایڈوانی سے خطرناک کوئی نہیں، پھر نریندر مودی کا چہرہ سامنے آیا تو لگا کہ ایڈوانی صحیح تھا، مودی خطرناک ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ مودی بھی کسی حد تک درست ہے، امت شاہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوگی سے اصل خطرہ ہے۔ یہ سب دراصل نفسیاتی خوف کا نتیجہ ہے۔ پالیسی اور تنظیم اصل ہے، چہرہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی کی ہار اور کسی کی موت ہمارے مسئلے کا حل نہیں، اور ایسی چیزوں پر جشن منانا سراست حماقت ہے۔ عالم اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں نے ہی اس دنیا پر حکومت کی ہے، اور وہی سب لمبے عرصے تک سپر پاور رہے ہیں، کبھی خلافت راشدہ کی شکل میں، کبھی خلافت بنو امیہ کی شکل میں، کبھی خلافت عباسیہ کی شکل میں، اور کبھی خلافت عثمانیہ کی شکل میں۔ آدھے سے زیادہ یورپ پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ فرانس کے حکمراں کا فیصلہ قسطنطنیہ کے محل سے ہوتا تھا۔ امریکہ ان ممالک میں شامل ہے جس نے خلافت عثمانیہ کو برسوں تک ٹیکس ادا کیا ہے۔ مولا تعالی تمام عالم میں مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔